السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسم اشارہ۔ اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قریب کی چیز کے لیے اور ایک دور کی چیز کے لیے۔ اسم اشارہ ایسے اسماء جنہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اردو میں یہ، انگلش میں دس اور عربک میں ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دور کے لیے اردو میں وہ بولا جاتا ہے، انگلش میں ڈیٹ بولا جاتا ہے اور عربک میں ذالکا بولا جاتا ہے۔ عربی میں قریب اور بعید کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ اسم اشارہ قریب یعنی وہ اسم جو قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرے۔ ھذا یہ ایک مرد، ھذا یہ ایک مرد واحد مذکر۔ ھذانی ھذانی یہ دو مرد، ھذانی یہ دو مرد تثنیہ مذکر۔ ہؤلائی ہؤلائی یہ سب مرد جمع مذکر۔ ھذہ ھذہ یہ ایک عورت واحد مؤنث۔ ھاتانی ھاتانی یہ دو عورتیں تثنیہ مؤنث۔ ہؤلائی یہ سب عورتیں، ہؤلائی یہ سب عورتیں جمع مؤنث۔ جمع مذکر اور مؤنث میں ہؤلائی ہؤلائی ایک ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اسم اشارہ بعید وہ جس میں دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ ذالکا ذالکا وہ ایک مرد واحد مذکر۔ ذانکا ذانکا وہ دو مرد تثنیہ مذکر۔ اولئک اولئک وہ سب مرد جمع مذکر۔ تلکا وہ ایک عورت، تلکا وہ ایک عورت واحد مؤنث۔ تانکا تانکا وہ دو عورتیں تثنیہ مؤنث۔ اولئک وہ سب عورتیں، اولئک وہ سب عورتیں جمع مؤنث۔ آئیے اب قرآن مجید میں سے اسم اشارہ کی خوبصورت مثالیں دیکھتے ہیں جہاں یہ مختلف سیاق و سباق میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثال نمبر 1، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں دور کے لیے ذالکا لفظ قرآن مجید کی عظمت اور بلند مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثال نمبر 2، ھذا ساحر ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے اور ذکر ہے۔ یہاں ھذا قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول عاجزی اور شکر کی حالت میں قریب کی نعمت کے لیے ھذا کا استعمال بتاتا ہے۔ ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ یہاں منفی جملے میں ھذا کا استعمال اسم اشارہ کی بہترین مثال ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔